دوستو، رمضان برکت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس پاک مہینے میں مسلمان روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے تقوی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض کیے گئے؟ کیا روزے صرف اسی امت کے لیے ہیں یا پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح روزہ رکھتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ کیوں تھا؟ مریم علیہ السلام کا خاص روزہ کیا تھا اور وہ عام روزے سے کیسے الگ تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح 30 دن کے ہوتے ہیں یا ان میں فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں تک روزہ رکھنے کا حکم ملا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام ہر مہینے کتنے دن روزہ رکھتی تھی؟ کیا رمضان کا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے پہلی بار رمضان کے مہینے میں کب اور کہاں نازل ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہودی اور عیسائی دھرم میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ آج اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے ہمیں اس پاک مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ دوستو، رمضان میں جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے حکم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو صبر اور بابرکت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور پر گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کی رضا کے بنا کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں سمجھتا۔ اگر ہم تاریخ اور مذہبی حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزے وہ جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے طور پر رکھتے تھے۔ اس طرح وہ پورے سال میں 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ روزے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جب چاند کا پورا اور روشن ہوتا ہے، جسے 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ روزے طوفان سے نجات ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ ان سب سے الگ تھا۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن بنا روزے کے رہتے تھے، یعنی وہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، بیچ میں 3 دن اور آخر میں 3 دن ہوتے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ کسی سے بات چیت کرنے کا نہ تھا، یعنی خاموشی رہنے کا۔ دوستو، ذرا سوچئے کیسی پاکیزگی تھی، کیسی عبادت تھی کہ اللہ کی خاطر انسان اپنی زبان تک روک۔ جیسے ہر امت کے لیے نماز کا حکم تھا، ویسے ہی ہر امت پر روزے بھی فرض کیے گئے تھے۔ لیکن دوستو، ان کے روزے حالات کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد، وقت اور حالات کے حساب سے ان میں فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے پچھلی امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان معظم 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذرا سوچئے، وہی مہینہ جس میں ہمارا رہنما کلام اترا، وہی مہینہ ہمیں اپنے رب سے جوڑنے کے لیے چنا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے چھوٹ جائے تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، ہمارا رب کتنا رحم کرنے والا، تو اس برکتی مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں اسے پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اس رحمت اور ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے آزادی دی تھی، اسی دن سمندر کا راستہ بنا کر ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا، اس لیے ہم شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس بات کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہودیوں سے الگ پہچان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ 1 رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد کچھ وقت تک ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم رہا، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو تھی۔ مسلمان ان دنوں روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو ان روزوں کو سنت کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کی پہلی رات کتنی خاص ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک مہینہ جس میں رحمتیں برستی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کیا پتا یہ رمضان ہماری زندگی کی آخری
आखिरी रमजान हो। क्या हमने ये सच में इसकी कदर की? इस्लाम में अक्सर हर अमल के पीछे किसी नेक बंदे की याद और मकसद होता है। अरफात का मैदान हजरत आदम और हजरत हवा की याद दिलाता है। कुर्बानी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सफा और मरवा सही हजरत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस बेकरारी और यकीन की याद है। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरीफ में इबादत में डूब जाते थे। कभी कई दिन तक खाने पीने से परहेज फरमाते थे। भूख और प्यास में भी अपने रब की याद पसंद थी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमजान में भूख और प्यास पसंद थी तो अल्लाह ताला ने इस महीने को रोजे के लिए चुन लिया। पूरे रमजान के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए गए ताकि याद कायम रहे और उनकी सुन्नत जिंदा रहे। आइए इस रमजान हम सिर्फ भूखे प्यासे ना रहें बल्कि अपने दिलों को भी साफ करें, अपनी आंखों को गुनाह से बचाएं, अपनी ज़बान को झूठ और गीबत से रोकें और अपने रब से सच्चे दिल से माफी मांगे। क्या पता इसी रमजान में हमारी तकदीर बदल जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाए और हम अपने रब के करीब हो जाए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल।